سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. متفق عليه. وعند البخاري: أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومؤدته لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. وفي رواية: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. متفق علیہ. حدیث کے ترجمے سے پہلے یہ وضاحت عرض کر دوں، کچھ احباب کو تو علم ہوگا جب بھی متفق علیہ کا لفظ بولا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، یعنی امام بخاری کا اور امام مسلم کا اس کے اوپر اتفاق ہے. تو جہاں بھی متفق علیہ کا لفظ بولا جائے اس کا مطلب ہوگا کہ یہ روایت بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. چنانچہ یہاں پہ بخاری شریف کے الفاظ الگ سے بھی ذکر کی. ابتداً دونوں کے اندر جو تذکرہ ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ احسانات میرے اوپر صحبت کے اعتبار سے، یعنی کمپنی دینے کے اعتبار سے، میرے سنگت اختیار کرنے کے ساتھ رہنے کے اعتبار سے اور مال خرچ کرنے کے اعتبار سے وہ ابو بکر کے. سب سے زیادہ جس نے اپنا مال میرے اوپر خرچ کیا، اپنا وقت صرف کیا، وہ ابو بکر ہے. پھر آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الگ سے جو الفاظ ذکر کر رکھے ہیں، جو روایت ذکر کی اس میں تذکرہ کیا، اس میں ابو بکر کی بجائے ابا بکر کے الفاظ آئے. مطلب ایک ہی ہوتا ہے، اس سے مطلب پہ فرق نہیں پڑتا. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، اگر میں کسی کو جگری یار بناتا. خلیل ایسا دوست جس کی محبت دیوانگی کی حد تک پہنچ جائے، ایسی محبت اگر میں کسی سے کرتا تو پھر ابو بکر سے کرتا. لیکن اسلامی اخوت، اسلام والا جو بھائی پنا ہے وہ، اور مودت قلبی تعلق، وہ ابو بکر ہی سے ہے. اس لیے لا تبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر، مسجد میں ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑکی سے. اب بھی اللہ توفیق دے ہم سب کو بار بار بلائے اپنے گھر میں اور اپنے محبوب کے روضہ اقدس کی مسجد کی نبوی کی حاضری کی توفیق دے. جو مسجد نبوی میں جب انٹر ہوتے ہیں، جب جدھر قبلہ ہے اس جانب سے جب آئیں، باب السلام سے داخل ہونے سے پہلے دائیں جانب جو پہلا سے دوسرا دروازہ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اندر سے جب باہر نکلے مسجد سے، خوخۃ ابی بکر، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کس جگہ پہ تھا، اس کی نشاندہی کی گئی ہے. بلکہ اس سے تھوڑا سا آگے جائیں، اسی جگہ اندر ریاض الجنہ میں جانے کے لیے ٹینٹ لگا ہوا ہے، بیچ میں رستہ ہے، ادھر بھی ٹینٹ ادھر بھی ٹینٹ، بیچ میں یوں رستہ ہے. وہاں جو جگہ ہے اس ٹینٹ کے ارد گرد یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد کی حد تھی وہ ہے. بلکہ بالکل ستونوں کے اوپر، بالکل اوپر جہاں ستون پہ پلروں پہ ڈیزائن بنا ہوتا ہے نا، وہاں لکھا ہوا حد مسجد النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد نبوی تھی اس کی حد یہاں تک ہے. تو اس میں جتنی بھی کھڑکیاں کھلتی تھی ان کو بند کرنے کا ارادہ کر دیا، صرف ابو بکر کی کھڑکی کھلی رہے. وفی روایت، ایک اور روایت میں امام بخاری ہی کی بلکہ متفق علیہ روایت ہے، لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی، اگر اپنے رب کے علاوہ کسی کو میں نے جگری یار، دیوانگی والی محبت کسی سے ہوتی تو لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو پھر میں ابو بکر کو خلیل بناتا. گویا کہ
ابو بکر میں وہ صلاحیتیں ہیں، ایسی صفات ہیں کہ نبیوں کا نبی، رسولوں کا سردار بھی کہہ رہا اگر دوستی کے لائق کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ وہ اتنی دوستی کے لائق ہے جو دیوانگی والی محبت ہوتی ہے، ایسی محبت کے قابل اگر اس امت میں سے کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ لیکن چونکہ نبی کا منصب، نبی کا تعلق اللہ سے سب سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے انبیاء اللہ ہی کو محبوب رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کا رتبہ مرتبہ پہچاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ بھرپور عقیدت نصیب فرمائے۔